تھے یقول من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کے لیے مسلمانوں پر ان کے کھانے والی چیز کا ذخیرہ کر کے رکھ لیا اور ان کو مشکلات میں دھکیل دیا، اللہ رب العزت اس کو جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دے گا اور اس کو غربت والی بیماری میں بھی مبتلا کر دے گا۔ اگلی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آئی، وہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر طعاما 40 یوما، 40 دن، اس کی مقدار میں بھی بڑے لوگوں کو رفڑ پڑا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ سن لے، اسے یاد کریں کہ زیادہ سے زیادہ کھانے والی چیز کا ذخیرہ کتنا کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن تک یعنی اتنی مقدار مکمل کر لی اس نے ذخیرہ کرنے کی، تو اجازت پھر 39 یا 38 دن کی ہی ہوگی، پورے 40 کرنے کی اجازت، یہ حدیث کی روح سے میں عرض کر رہا ہوں، 40 دن پورے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی ہے کہ جو 40 دن پورے کر لے گا یرید بہ الغلاء، اور اس کے 40 دن رکھنے میں ارادہ یہ ہوگا کہ نرخ بڑھ جائیں گے اور سودا جو ہے مہنگا ہو جائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا فقط باری من اللہ و باری اللہ من، وہ اللہ سے بری ہو گیا، اللہ اس سے بری ہو گیا، یعنی اس کو جہنم کے اندر ڈالے اللہ رب العزت سمجھ ذات جو ہے وہ ڈالے یعنی اس کی کسی بھی صورت کی کوئی پاسداری نہیں کی جائے گی اور وہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے، یعنی یہ بہت سخت وعید آئی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے وہ بندہ بہت برا ہے جو ذخیرہ اندوزی کر لے اور اس نیت سے کرے کہ اگر تو اللہ کی طرف سے چیزوں میں فراوانی ہو تو حاضنہ اسے بڑا غم لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا، ریٹ بہت گھر گئے ہیں، نرخ بہت کم ہو گئے ہیں، اسے بڑا دکھ لگتا ہے، ایسا بندہ بڑا ہی برا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب چیزوں کے ریٹ کم ہوتے ہیں، نرخ گھٹتے ہیں، کم ہوتے ہیں، چیزیں سستی ہوتی ہیں، اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور جب ریٹ بڑھتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بڑا برا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے سال عبد، ایسا بندہ بہت ہی برا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے اگلی حدیث آئی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن تک کھانے والی چیز کا احتکار کیا ثم تصدق بہ، پھر اس کا صدقہ بھی کر دے، لم یکن لہ کفارۃ، اس کا وہ اگلا گناہ جو پہلے کر چکا احتکار کی وجہ سے سارا صدقہ بھی کرے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے سن لیا، یعنی اگر کسی نے 2-3 ہزار گندم کی بوریاں رکھ لی ہیں، 40 دن پورے ہو گئے ہیں تو پھر ذخیرہ ہو گیا اور ریٹ بڑھ گئے، اس کے بعد اگر اس کا صدقہ بھی کر دے، مفت میں غریبوں کو دے دے، تو فرمایا جو پہلے گناہ مول لے چکا ہے اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ پتہ چل گیا نا ذخیرہ اندوزی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا بھی وہ کفارہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح یعنی کہ احادیث تو بے شمار میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عقل مندوں کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، اس باب کی بھی احادیث کافی ساری پڑھی ہیں۔ تو بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے، پہلا یعنی آج کے میرے موضوع کا مطلب یہ تھا کہ بخل سے کام نہ لو۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر غرباء کو مال پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر، وہ طریقہ اپناؤ کہ ان کے پاس زیادہ مال جائے۔ تیسری بات میں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اس کو ذخیرہ اور خزانہ بنا کر رکھو گے تو اس پر خدا کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔